مختصر سے لفظوں میں ہم آگے بڑھائیں گے. نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے موجودہ دور میں اسلامی زندگی گزارنے کا آسان طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ میں پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ نوجوان بچے اور بچیاں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہی ہمارا مستقبل ہے. ہم اور آپ تو آج ہیں، کل نہیں رہیں گے، ہے نا؟ تو نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے موجودہ دور میں اسلامی زندگی گزارنے کا آسان طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہے اگلا سوال. اگر اس کا جواب 2 جملے میں آپ چاہتے ہیں تو ہم صرف بچے اور بچیوں کی فکر میں نہیں ہیں، ہم 80 سال کے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. 8 سال 9 سال کے بچے کی فکر آپ کو ہے، ہمیں 80 سال کے بچوں کی فکر ہے، 90 سال کے بچوں کی. ارے کون ہے جو کسی کا بچہ نہ ہو؟ بچے تو سبھی ہیں، ان کی فکر کرنی چاہیے. اور ایسی فکر کرنا ہماری طرح قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہم پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ. کوئی پوچھنے نہیں آتا کہ میاں ہمارا بچہ آگ میں کود رہا ہے، ہم اس کو کیسے بچائیں؟ یہاں آپ ہم سے سنانے آئے، ہم کو سنانے آئے کہ آپ کا بچہ کود رہا اور وہاں کود رہا. وہ بچوں کے بچانے کا فرض خود بچوں پر نہیں ہے، ان کے بزرگوں پر، تم پر فرض ہے. اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، ہلاکت سے بچاؤ. کیا مطلب؟ ایسی جگہ سے جانے سے بچاؤ جہاں جا کے بچہ ہلاک ہو جائے، ایسے عمل سے بچاؤ جس عمل سے بچہ ہلاک ہو جائے. تو یہ تو ہمارا فرض ہے. اور ہم جو ایمان والے ہیں تو بس تفصیل اس کی بہت لمبی چوڑی ہو جاتی ہے. بس اتنا ہی میں چاہتا ہوں، صرف بچوں کے لیے نہیں، مجھے بوڑھوں کا خیال نہیں سے آتا. میں بچوں کو نہیں، آپ کے بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ اس طرح کی زندگی گزاریں، اس طرح کی زندگی گزاریں. اب اس میں ساری چیزیں آ گئی. اس طرح کی جو دیکھے تو ان کے عمل سے سمجھ لے یہ کوئی مسلمان ہے. بس ختم. اتنا ہی چاہتا ہوں. آپ مسلمان اپنے کو کہتے ہیں کہ نہیں؟ میرے کہنے سے کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے کہتے رہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کہتے رہیں گے. تو آپ جو اپنے کو خود کہتے ہیں بس وہی نظر آ جاؤ، جو دیکھے آپ کو مسلمان سمجھے. آپ کا کردار ایسا ہو، آپ کا انداز ایسا ہو، آپ کی گفتگو ایسی ہو، آپ کی تجارت ایسی ہو، آپ کی زراعت ایسی ہو، آپ کا خاندان کا اصول ایسا ہو، جو دیکھے سب یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان. یہ جو مسلمانوں، پہلے مسلمان جو بڑھے کیسے بڑھے؟ تقریر کر کے، جیسا لگا کے. یہ مسلمان کیسے مسلمان ہوئے؟ انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا وہ مسلمان ہو گئے. کردار سے ہوئے. مسلمانوں کو دیکھا، ان کا کردار دیکھا، ان کا کیریکٹر دیکھا، وہ مسلمان ہو گئے. تو بس آپ اپنے کو جو کہتے ہیں وہی نظر آئے. اس سے زیادہ اسلام کا کوئی مطالبہ آپ سے ہے ہی نہیں.
آپ مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان نظر آئیں. آپ کا بچہ بھی دکھے تو مسلمان دکھے، آپ کی عورتیں بھی جا دکھیں، تو یہ تو آپ کو خود فیصلہ کرنا، تو آپ کو اپنی زندگی کا خود مطالعہ کرنا کہ ہم نے اپنے اندر بگاڑ کتنی پیدا کر لی. ہم مسلمان کیوں نہیں دکھتے؟ ہمیں دیکھنے والا ہم کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتا؟ دیکھیے یہ مسلمان قوم ایسی ہے نا جس کی ڈیوٹی بڑی سخت ہے. آپ کو چھوڑنے دیا گیا؟ آپ اپنی طریقے سے عبادت کریں؟ نہیں. آپ اپنی طریقے سے سلامی کریں؟ نہیں. آپ کی ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی کے مطابق آپ رہیں. آپ جانتے ہیں جو ڈیوٹی کے مطابق کام کرتا ہے اس کا کتنا مرتبہ اونچا ہوتا ہے. ڈیوٹی والے جو ہیں ان کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے. کتنا بڑا مجمع ہے. یہاں ایک سپاہی آ جائے اور وردی میں وردی پہن کے آ جائے آپ کے یہاں، آپ سب اس کو دیکھیں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اس سے ڈریں گے. سپاہی آ گیا، سپاہی آ گیا. اس وردی میں اتنا زور ہے؟ اس وردی میں اتنا زور نہیں ہے. یہ وردی بتا رہی ہے اس وقت ڈیوٹی میں ہے، اور اب اس کی مخالفت پوری گورنمنٹ کی مخالفت ہوگی. اب اس سے لڑنا پوری گورنمنٹ سے لڑنا ہوگا. تو جب تک ہم ڈیوٹی میں تھے ساری دنیا دہل رہی تھی. کیا اشارہ ہے، واہ واہ. ہم نے ڈیوٹی چھوڑ دی، اب ہماری کوئی وقت نہیں رہی. جب ڈیوٹی میں تھے ایسا نہیں کہ ستایا نہیں گیا، ایسا نہیں کہ ظلم کیا نہیں گیا، سب کچھ ہوتا رہا، مگر ہم ڈیوٹی میں رہے تو پوری حکومت الہیہ ہمارے پیچھے گئی. کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں کیا ہوا؟ وہ ڈیوٹی والے تھے، وہ سب ڈیوٹی والے تھے. ان کو فنا کرنے والے، فنا کرنا چاہنے والے سب فنا ہو گئے. ڈیوٹی والے کوئی فائدہ ان کو پہنچا. ڈیوٹی والا کبھی فنا نہیں ہوتا، ایک زندگی سے اچھی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے، فنا کبھی نہیں ہوتا. لوگوں نے تو چاہا تھا کہ فنا کر دیں کربلا والوں کو، مگر وہ ڈیوٹی پہ تھے، وہ ڈیوٹی والے لوگ تھے. وہ بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، چڑھے تو چڑھتے چلے گئے، اٹھے تو اٹھتے چلے گئے. دیا دانے کبھی صحرا میں کے سلم خانوں میں، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو ہم نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی، ہمارا خوف روب نکل گیا. ہم ڈیوٹی میں رہیں گے، وہی ہمارا پہلا نسخہ ہے. جب ہماری تعداد کچھ نہیں تھی، 313 کون سی تعداد ہے؟ سامنے 1000 کا لشکر. کیا کر لیا انہوں نے؟ ہم جس کی ڈیوٹی میں لگے تھے اس نے ہماری مدد کی، کامیابی ہمیں ملی. کامیابی تمہارے لیے ہے، برتری تمہارے لیے ہے.
بہتری تمہارے لیے ہے، بلندی تمہارے لیے ہے، صرف شرط ہے کہ تم رسول کی ڈیوٹی والے ہو جاؤ۔ تمہاری کامیابی تمہارے ہاتھ میں ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ساتھ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم اپنے کو ڈیوٹی میں کر دو گے اس وقت تک کامیابی تمہارے ساتھ رہے گی۔ آپ سمجھ لیں، ہلاکو خان کا لشکر بیجو خان کی قیادت میں چلا مولانا روم کی بستی کی طرف، گھیر لیا۔ لوگ مولانا روم کی خانقاہ میں پہنچے، حضور چلیے اب آپ کچھ کیجئے۔ تو کیا لوگ کیا جانتے تھے کہ مولانا روم کے پاس کوئی ایٹم بم ہے؟ یہ مولانا کیا کریں گے؟ کیا کریں گے مولانا روم، کیا کریں گے؟ مگر لوگ لے گئے۔ مولانا روم نے بھی ایمان والا ہتھیار نکال دیا، بیجو خان کے خیمے کے سامنے مصلی لگا کے نماز شروع کر دی۔ یہ ڈیوٹی والا، یہ ڈیوٹی والا۔ بیجو خان نے دیکھا، ارے یہ کیسا انسان ہے میرے خیمے کے سامنے؟ مگر وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا لوگو خیمہ اتارو، یہاں سے واپس چلو۔ وہ جو ہم نے غرناطہ کو تباہ کیا، بغداد کو تباہ کیا، یہ کیا، وہ الگ چیز ہے، اب بالا کسی اور سے پڑ گیا۔ اپنے کو بچانا ہو تو یہاں چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ اور مولانا روم کیا کر رہے ہیں؟ مصلی پر تسبیح کا دانہ کھلا رہے ہیں، مصلی پر تسبیح کا دانہ کھلا رہے ہیں۔ ادھر یہ دانے کو گردش دے رہے ہیں، ادھر فتح و شکست کے زاویے بدلتے جا رہے ہیں۔ اور جب مولانا روم نے سلام پھیرا تو ادھر بھی سلامتی تھی، ادھر بھی سلامتی تھی۔ اور اس کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ ایک ڈیوٹی والے کی یہ ہے بات، یہ ہے بات۔ وہ کون تھے؟ مولانا روم تھے، اللہ کے رسول کے غلام تھے، سرکار مدینہ کے غلام تھے، ان کی ڈیوٹی میں لگے ہوئے تھے۔ ہاں، ہم نے اپنی ڈیوٹی، وہی ہم نے بتایا کہ ایک پولیس والا آ جائے اپنی وردی میں تو آپ اس کا لحاظ کرتے ہیں، آپ بھی اپنی وردی میں رہیں، آپ اپنی وردی، آپ کو لوگ دیکھتے ہی سمجھنے یہ ڈیوٹی والا ہے، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اسلام پر سچی پکی اتباع و پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول کے فرمان کی تعمیل کی